السلام علیکم۔ آج کا پیغام میں ان لوگوں کے نام کرنا چاہتا ہوں جو مایوس ہو جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہو کر گلے شکوے کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ ہمیں کوئی کام نہیں مل رہا، کوئی نوکری نہیں مل رہی، کوئی روزگار نہیں اچھا۔ دیکھو، اگر محنت سے رزق ملتا تو سب سے زیادہ دولت مزدور کے پاس ہوتی۔ دولت ملتی ہے اللہ کے فضل سے، اور انسان کے حالات تب چینج ہوتے ہیں جب اللہ خود چاہتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور تھا، تو آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ میں ذرا ملک کی سیر کرنا چاہتا ہوں تو مجھے لے چل۔ کیا بادشاہت اللہ نے دی تھی کہ ہوا ان کا تخت اٹھا کے لے کے جاتی تھی۔ آپ جا رہے تھے تو راستے میں ایک جنگل کے اوپر سے گزر ہوا تو آپ نے نیچے دیکھا کہ ایک آدمی جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر رہا ہے۔ آپ کے دل میں خیال آیا، آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ میرا تخت یہاں پہ اتار۔ وہاں پہ تخت اتارا گیا۔ آپ نے اس شخص سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا سلیمان۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ، ایک یہ سلیمان ہے اور ایک میں سلیمان ہوں، تو نے مجھے دنیا کی بادشاہت سے نوازا اور یہ بیچارہ سلیمان لکڑیاں اٹھا رہا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تیرا کام کیا ہے، تیرا گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا نبی اللہ، میں روزانہ لکڑیاں اکٹھی کرتا ہوں اور بازار جا کے انہیں بیچ دیتا ہوں، 1-1.5 درہم مل جاتا ہے اور اسی سے بس میں اپنا گزر بسر کرتا ہوں۔ تو بڑی مشکلات اور بڑی کٹھن زندگی گزر رہی ہے، کبھی کھانے کو ہوتا ہے، نہیں ہوتا، بچے اکثر بھوکے بھی سو جاتے ہیں۔ آپ نے اس کی داستان سنی تو آپ نے اسے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں تمہاری ہیلپ کرتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک اسے ہیرا دیا جو بہت قیمتی ہیرا۔ اب وہ غریب انسان تھا، اس نے جب ہیرا لیا تو خوشی سے وہ پاگل ہو گیا۔ وہ اب دریا کے کنارے جا رہا ہے اور اس نے ایسے نا ہیرا اچھالنا شروع کر دیا کہ ہیرا مل گیا، ہیرا مل گیا۔ بڑا خوش تھا وہ۔ جو ہی وہ ایسے کر رہا تھا کہ اس کا ہاتھ ادھر ادھر ہوا تو ہیرا جو تھا وہ دریا میں گیا۔ ابھی وہ گھر بھی لے کر نہیں پہنچا کہ راستے میں ہی اس کی خوشی ادھوری رہ گئی۔ پھر وہ وہیں پہ لکڑیاں چننے لگ گیا، اکٹھی کرنے لگ گیا اور بیچنے لگ۔ چند دنوں بعد اللہ کے نبی پھر اوپر سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ وہیں کا وہیں ہے۔ پھر آپ نے آ کے پوچھا کہ اللہ کے بندے کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ یا نبی اللہ، بس اپنی خوشی کو قابو نہ رکھتے ہوئے ہیرے کو اچھالتے جا رہا تھا کہ ہاتھ ہلا اور وہ دریا میں گر گیا۔ آپ نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، یہ لو ایک اور ہیرا لے لو، اور دیا تو وہ اب اتنا خوش تھا، وہ کہتا اب تو میں اپنی بیوی کو جا کے یہ دکھاؤں گا ہی دکھاؤں۔ وہ ہیرا لے کر گیا اور اس نے کہا اب تو اسے گھر میں نے لے کے ہی جانا ہے، اور اس نے نا اپنی دستار میں اسے باندھ لیا۔ دستار جو سر پہ باندھنے والی ہوتی ہے، جسے عام زبان میں پگڑی بھی کہتے ہیں، اس نے باندھ لیا اور وہ لے کے جا رہا۔ اب قدرت خدا کی کے اوپر سے وہ پرندہ گزرا جو پانی میں سے بھی ہیرے تلاش کر لیتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ ہیرا اس کے سر پہ چمک رہا ہے تو وہ آیا اور اس نے جھپٹا اور کپڑے سمیت اس کا وہ ہیرا بھی ساتھ لے گیا۔ اب اس غریب کے پاس ایک کپڑا تھا سر ڈھانپنے کے لیے، وہ بھی وہ لے گیا، ہیرا تو جانا ہی جانا۔ پھر تیسری بار اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگا یا نبی اللہ، اس طرح وہ تو پرندہ لے گیا۔ آپ نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں، چلو ایک اور لے لو۔ اب اس نے کہا کہ چاہے جو بھی ہو، جس طرح بھی ہو، میں نے اسے چھپا کے نہ لے کے ہی جانا ہے اپنے گھر۔ وہ لے گیا۔ اب غریب آدمی تھا، بیوی کو جا کے دکھایا، بڑی خوش ہوئی وہ بھی۔ ان کو اب سمجھ نہ آئے کہ اسے چھپانا کہاں پہ ہے۔ انہوں نے کیا کیا، اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ آگ جلانے والا جو چولہا ہے اس کی آگ کے نیچے رکھ دیتے ہیں۔ وہ ہمسائی ان کی بہت شاطر تھی، وہ سن رہی تھی یہ باتیں۔ وہ آئی، اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ آگ دوسروں کے گھروں سے لی جاتی تھی۔ تو اس نے کہا جی میں آگ لینے آئی ہوں۔ اب اس نے کیا کیا، وہ آگ نکالنے آئی تو وہ ہیرے سمیت ہی آگ لے کے چلی گئی۔ اب وہ بیچارہ پھر پریشان، اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگی میں تو نہیں لے کے گئی، مجھے کیا ضرورت۔ پھر وہ وہیں کا وہیں۔ پھر اللہ کے نبی آئے، پوچھا کیا ہوا؟ یا نبی اللہ اس طرح۔ آپ نے پھر ہیرا نہیں دیا، آپ نے 2 نوافل ادا کیے اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تیرا کیا ماجرا ہے، میں نے 3 دفعہ اس بندے کی مدد کی لیکن تینوں دفعہ ہی یہ بیچارہ وہیں کا وہیں رہ گیا۔ اب اللہ کا جواب سنیں تو اللہ نے کہا کہ اے میرے پیارے سلیمان، اس کی مدد کا ارادہ تو نے کیا تھا، تیرے رب نے نہیں کیا۔ تو میرا نبی ہے، تو نے مجھ سے دعا مانگی، اب اپنے رب کے جلوے دے۔ آپ نے کیا کیا کہ اس دفعہ اسے ہیرا نہ دیا اور اسے 1 درہم دیا کہ یہ لو، یہ لے جاؤ اور گھر مچھلی لے جا کے اپنے بچوں کو کھلا۔ اب وہ 1 درہم کی مچھلی لے کر گیا تو جو ہی اس کی بیوی نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس میں سے وہ والا ہیرا نکل آیا جو سلیمان علیہ السلام نے سب سے پہلے اسے دیا۔ اگلا دن ہوا، وہ صبح کے ٹائم اٹھے، جب باہر اس کی بیوی نکلی تو ایک پرندہ اوپر سے گزرا اور کپڑا پھینک۔ جب اس کی بیوی نے دیکھا کہ یہ تو میرے شوہر کا ہے جس سے وہ دستار باندھتا تھا، تو دیکھا اس کے ساتھ وہ ہیرا باندھا ہوا۔ تیسرے دن بیٹھے وہ باتیں کر رہے تھے کس طرح حبقت کے بادشاہ نے ہماری ہیلپ کی، اللہ کے نبی بھی ہیں۔ تو وہ ہمسائی جو تھی وہ بیٹھی باتیں سن رہی تھی۔
تو اس نے کیا کیا، وہ کہنے لگی جی میں اس دن آپ سے آگ لے گئی تھی، آج میں آپ کو واپس دینے آئی. تو وہ اس بہانے ہیرا جو تھے وہ واپس رکھ. اب اس شخص نے وہ ہیرا بیچ کے وہ شہر کا امیر ترین انسان بن گیا. دیکھیں جب اللہ حالات نہ بدلے تو آپ چاہے لاکھ کوشش کر لیں کچھ نہیں ہو سکتا. جب اللہ حالات بدلے تو وہ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ صحراؤں کو بھی گلستان بنا دے. درود شریف پڑھیے اور میرے لیے دعا کریے، اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے اپنی 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کریں. ہر وقت اللہ کے نبی پر درود و سلام بھیجیں. انشاءاللہ سب کے حالات چینج ہو جائیں گے، اور اللہ سے کبھی بھی مایوسی یا شکوہ نہ کریں. وہ بہتر سے بہترین بنانے والا ہے، وہی جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر. السلام علیکم.